قبائل کندہ کا حشر۔ زیاد بن لبید بیازی حضرت ابو بکر کے طرف سے عامل زکوٰۃ تھا۔ اس نے بنی کندہ کے جوان کی اونٹنی زکوٰۃ میں لے لی۔ اس جوان کو وہ اونٹنی بہت عزیز تھی۔ اس نے زیاد سے کہا کہ تم میرے اونٹوں کے گلے میں سے کوئی بھی دوسری اونٹی لے لو اور یہ اونٹنی مجھے واپس کر دو۔ زیاد نے جوان کا مطالبہ مسترد کر دیا اور اونٹنی پر مال زکوٰۃ کا نشان لگا دیا۔ پھر اس جوان نے زیاد کے سلوک کی اپنے قبیلے کے سردار حارثہ بن سراقہ سے شکایت کی۔ حارثہ بن سراقہ زیاد کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ جوان کی اونٹنی واپس کر دے اور اس کی جگہ دوسری اونٹنی لے لے، مگر زیاد اپنی ضد پر اٹا رہا۔ جب زیاد کسی بھی طرح سے بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا تو حارثہ بن سراقہ نے وہ اونٹنی کھول کر جوان کے حوالے کر دی اور اس سے کہا، تو اپنی اونٹنی لے جا، میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ پھر حارثہ نے زیاد سے کہا، تجھے اس ہٹ دھرمی پر شرم آنی چاہیے۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی اطاعت کی تھی، اور اگر آپ کی وفات کے بعد آپ کے خاندان کا کوئی فرد مسند خلافت پر ہوتا تو اس کی بھی ضرور پیروی کرتے۔ ہم ابو قحافہ کے فرزند کی اطاعت اور بیعت پر رضامند نہیں ہیں۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن میں سے ایک شعر یہ تھا، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے ہم نے ان کی اطاعت کی، مجھے تو ابو بکر کی اطاعت کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے۔ بنی کندہ کے ایک اور سردار حارث بن معاویہ نے زیاد سے کہا، تو ایک ایسے شخص کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہے جس کی اطاعت کا رسول خدا نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی تمہیں اس کے متعلق کچھ فرمایا تھا۔ زیاد نے کہا، تو سچ کہتا ہے، مگر ہم نے ابو بکر کا انتخاب کیا ہے۔ حارث بن معاویہ نے زیاد سے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم نے رسول خدا کے اہل بیت کو نظر انداز کیوں کیا، جبکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی آپ کا وارث ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خدا کے قانون کے مطابق رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ زیاد نے کہا، مہاجرین اور انصار اپنے معاملات کو تجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حارث نے کہا، خیر جانتا تو میں بھی ہوں، تو نے اہل بیت رسول سے حسد کیا اور میرا دل یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں کہ رسول خدا اپنا جانشین مقرر کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اور اب تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ایسی خلافت کی دعوت دیتا ہے جس میں خدا کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ پھر حارث نے یہ شعر پڑھا، رسول خدا ہمارے حکمران تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ زیاد نے زکوٰۃ کے اونٹ مدینے روانہ کیے، بعد ازاں خود مدینے گیا اور حضرت ابو بکر کے واقعات کی اطلاعات دی۔ حضرت ابو بکر نے 4000 کا لشکر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ زیاد لشکر کو ساتھ لے کر حضر موت کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں قبائل کندہ کا قتل عام کیا اور انہیں قیدی بنایا، اور قبیلے کندہ کی ایک شاخ بنی ہند پر اس نے یلغار کی اور اس کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیا۔ پھر بنی کندہ کی ایک اور شاخ بنی عقیل پر ان کی بے خبری کے عالم میں حملہ کیا۔ جب زیاد کا لشکر نمودار ہوا تو اس قبیلے کی عورتیں چیخنے لگی اور اس کے مردوں نے مقابلہ کیا۔ کچھ دیر بعد مقابلہ جاری رہا، آخر کار سرکاری لشکر کی فتح ہوئی اور مخالفین کی بڑی تعداد قتل ہوئی اور عورتیں اور بچوں کو قید بنا لیا گیا۔ اشعث بن قیس کا تعلق بھی قبیلہ کندہ سے تھا۔ جب اسے اپنے قبیلے کی بربادی کا علم ہوا تو وہ ایک لشکر لے کر آیا اور اس نے زیاد سے اپنے تمام قیدی بزور شمشیر آزاد کرا لیے اور انہیں ان کے گھروں میں بھیج دیا۔
حضرت ابو بکر کو اشعث کی حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے اشعث کو خط لکھا جس میں اسے اپنی حکومت تسلیم کرنے کا مشورہ دیا۔ جب قاصد خط لے کر اشعث کے پاس آیا تو اس نے قاصد سے کہا، عجیب بات ہے، اگر ہم ابو بکر کی حکومت کی مخالفت کریں تو ہمیں کافر کہا جائے، اور اگر ابو بکر ہماری قوم کو قتل کر دے تو وہ مسلمان رہے۔ قاصد جو کہ حکومت کا زیادہ ہی خیر خواہ تھا، اس نے اشعث سے کہا، تو واقعی کافر ہے کیونکہ تو نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی ہے۔ اشعث کے چچا زاد کے ایک غلام نے جب یہ جواب سنا تو وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار سے قاصد کی گردن اڑا دی۔ اشعث نے غلام کو آفرین کہی۔ زیاد نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ آپ کا قاصد مارا گیا ہے اور ہم مخالفین کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس خط کے جواب بعد حضرت ابو بکر نے حاضرین سے مشورہ کیا تو ابو ایوب انصاری نے کہا، ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر وہ جمع ہونا چاہیں تو بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لشکر کو واپس بلا لیں اور اس سال انہیں کچھ نہ کہیں۔ مجھے امید ہے آئندہ برس وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا اور انہیں حق تسلیم کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو خط لکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر زیاد کی مدد کو پہنچے اور راستے میں اونوں کے وفادار قبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے اور اشعث کی سرکوبی کرے۔ اکرمہ نے مکہ سے 2000 کا لشکر ساتھ لیا اور قبائل کندہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اہل دبا کو علم ہوا کہ اکرمہ قبائل کندہ کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر جا رہا ہے تو انہوں نے کہا، ہم یہ ظلم ستم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے شورش برپا کی کہ حضرت ابو بکر کے حاکم کو اپنے شہر سے نکال دیا اور اپنے علاقے کا نظم و نسق خود سنبھال لیا۔ حضرت ابو بکر کو اہل دبا کی شورش کا علم ہوا تو انہوں نے اکرمہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ زیاد کی مدد سے پہلے تم اہل دبا کی سرکوبی کرو۔ خط ملتے ہی اکرمہ اہل دبا کی طرف روانہ ہوا اور حکومتی فوج اور اہل دبا میں زبردست رنگ پڑا۔ اہل دبا نے اپنی کمزوری محسوس کی تو وہ قلعہ میں چلے گئے، جہاں اکرمہ نے ان کا محاصرہ کیا اور اہل قلعہ نے اسے صلح کا پیغام بھیجا اور زکوٰۃ دینے پر بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اکرمہ اپنی قوت کے نشے میں مخمور تھا، اس نے ان کی پیشکش مسترد کر دی۔ آخر کار کافی جدوجہد کے بعد حکومتی فوج قلعہ میں داخل ہو گئی اور تمام معززین شہر کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے مدینے روانہ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر کا ارادہ تھا کہ قیدی مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں کو کنیز بنا کر تقسیم کر دیے جائے، مگر حضرت عمر نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا، خلیفہ رسول یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے انحراف نہیں کیا تھا، اس لیے ان کے لیے ایسا فرمان جاری کرنے سے اجتناب کریں۔ حضرت ابو بکر نے تمام قیدیوں کو زندان بھیج دیا اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں انہیں رہائی نصیب ہوئی۔ اہل دبا کی مہم سے فارغ ہو کر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ زیاد کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ مقامی زرقان میں مارکا کا کارسازار گرم ہوا، جہاں اشعث تاب و مقامت نہ لا سکا اور باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ قلعہ بخار میں قلعہ بند ہو گیا، مگر دشمن بھی پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ انہوں نے قلعہ کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ جب محاصرے نے طول کھینچا اور قلعہ میں خوراک اور پانی کا ذخیرہ ہوا تو اشعث چپکے سے ایک رات قلعے سے باہر نکلا اور زیاد اور اکرمہ سے ساز باز کی کہ اگر اسے اور اس کے گھر کے 9 آدمیوں کو امان دے دی جائے تو قلعہ کا دروازہ کھلوا دیا جائے گا۔ یہ شرمناک معاہدہ طے ہونے کے بعد قلعہ کا دروازہ کھول دیا گیا تو زیاد اور اکرمہ کی فوجیں ان پر ٹوٹ پڑی۔ اس معرکے میں 800 آدمی مارے گئے، کئی عورتوں کے ہاتھ قلم کیے گئے اور 1000 قیدی عورتوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر مدینے روانہ کیا گیا۔